السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پوری قوم کے سامنے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، عدالتوں میں ڈرامہ، پارلیمان میں ڈرامہ، جہاں جائیں وہاں ایک آپ کو نیا ڈرامہ ملے گا۔ وہیں پہ آپ کے لیے کچھ تلخ حقائق میں لے کر آیا ہوں۔ ہم سب سے پہلے انہی تلخ حقائق کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا قرضہ صرف ان 2 سالوں میں 23,000 ارب سے زیادہ بڑھا ہے۔ پاکستان کا کل قرضہ ماہانہ بنیادوں پر تقریباً 900 سے 1000 ارب روپیہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے کل بجٹ میں سے تقریباً 9000 ارب روپیہ آپ نے سود کی مد میں ادا کرنا ہے۔ جب حالات اتنے خراب ہیں تو میں پہلی بار ملٹری بجٹ پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دلائل سے ثابت کروں گا کہ اب یہ بات کرنا بنتا ہے۔ اب یہ بات کرنے میں ہم حق بجانب بھی ہیں۔ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے سامنے نمبرز دیکھ لیں۔ پاکستان کا ٹوٹل ڈیفنس بجٹ 2122 ارب ہے۔ اس کے ساتھ فوجیوں کی جو پینشن ہے وہ 662 ارب روپے ہے۔ اگر آپ ٹوٹل بجٹ ملائیں تو تقریباً 3000 ارب کا یہ بجٹ بنتا ہے، جبکہ صحت کا بجٹ صرف 27 ارب، تعلیم کا بجٹ محض 25.7 ارب۔ اب میں ایک تو فوج کا بجٹ میں نے بتا دیا 3000 ارب روپے کے قریب۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈان کا آرٹیکل ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان ایز اے ریاست جو بڑے بڑے ہتھیار خریدے گا، ایکوپمنٹ خریدے گا یا ہتھیاروں کی مرمت کروائے گا، اس کے لیے ایک سیپریٹ بجٹ ہے۔ ہمارے میزائل پروگرام کے لیے سیپریٹ بجٹ ہے، نیوکلیئر کے لیے سیپریٹ بجٹ ہے، جن کا کسی کاغذ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر 3000 کا بجٹ کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ ملک کے حالات آپ ذرا دیکھیں۔ قرضوں پر سود دینے کے لیے مزید ہم قرض لے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلاسک ڈیٹ ٹریپ، دا کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں۔ جب آپ کسی ملک کو، کسی ادارے کو، کسی قوم کو مقروض کر کے مجبور کرتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں جال میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرض اتنا بڑھ جائے کہ وہ سود اتارنے کے لیے مزید قرض لیں اور پرنسپل اماؤنٹ وہیں رہے، سود بڑھتا چلا جائے اور اس طرح آپ ایک دن دیوالیہ ہو جائیں گے۔ پاکستان اسی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پھر ٹیکس ان لوگوں سے لینا چاہیے جو امیر اور طاقتور اور پیسے والے ہیں، مگر مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے سے یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کا 1000 ارب کا چونا قوم کو لگایا جائے گا اس بجٹ میں۔ کیا ہم بھارت سے لڑنے جا رہے ہیں؟ اگر تو ہمارا بھارت سے اب کوئی ٹاکرا نہیں رہ گیا، بیک گراؤنڈ ڈیل ہو چکی ہے، تو پھر یہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے کہ ان حالات میں ایسا بجٹ کیوں لیا جائے۔ اور اگر ٹاکرا ہونا ہے پھر ٹھیک ہے، پھر تو میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہو۔ اب ناظرین اکرام، ایک فکس میچ کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت ریٹن آرڈر آ چکا ہے میاں گل حسن اورنگزیب کا۔ یہ بہت زبردست آرڈر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیلے کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے، بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ ناکام ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، اچانک خبر آتی ہے خاور مانیکا جو اس وقت ریاست کا بہنوئی بنا ہوا ہے، اچانک اینٹی کرپشن اسے پکڑ رہا ہے۔ مجھے کھٹکا سا ہوا کہ کیا اب اس کی غیرت جاگ گئی ہے، یا اس نے کہا ہے کہ میں مزید کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتا، بس کر دو۔ اب اینٹی کرپشن والے اگر اسے گرفتار کریں تو پھر وہ پیش کریں گے عدالت میں کہ یہاں پہ ایکٹنگ کرو ورنہ تمہاری ساری رات چترول کریں گے۔ وہ پھر ریاست کا بہنوئی بن کے آئے گا، ایکٹنگ کر کے روئے دھوئے گا۔ بہرحال میاں گل حسن اورنگزیب نے اس فیصلے میں یہ صرف نہیں کہا کہ فیصلہ دیں، بلکہ انسپیکشن ٹیم جو ہائی کورٹ کی ہوگی اس کو سیشن جج کو یہ سب کر کے رپورٹ دینا ہوگی۔ تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں کہ عدت کیس کا فیصلہ آپ نے 30 ورکنگ ڈیز کے اندر دینا ہے۔ جولائی کے مہینے میں کہیں نہ کہیں اس کا فائنل فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اب نیکسٹ کیس جس میں سزا دینی ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بشرا بی بی کی بہن کے حوالے سے بتایا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 لوگوں کو تیار کیا گیا ہے اور ملک ریاض آن بورڈ ہیں۔ بیریا ٹاؤن پہ جو چھاپا تھا وہ فکسڈ میچ تھا۔ اب اس خبر کو اشارتاً کنفرم کیا ہے صحافی مغیث علی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا پراپرٹی ٹائکون پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کر گیا، لیکن وہ ناسمجھ ہیں۔ یہ 90 کا زمانہ نہیں،
عوام ہر چال کو بخوبی سمجھتے ہیں. عمران خان کے لیے القادر ٹرسٹ کیس میں جو چاہیے تھا وہ مل گیا. بہت جلد نام سامنے آئے گا. پلاننگ اچھی رہی لیکن یہ سب عدالتوں میں ڈھیر ہو جائے گا. تو یہ اب کلیئر ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو سزا دینے کے لیے. اب گیم سمجھ لیں. اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے کہ کیونکہ عمران خان ہم سے ڈیل نہیں کر رہے, اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ہماری شکست ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. ابھی بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت کیس میں ضمانت کا کہا جا رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل و دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ شاید بشرا بی بی کو بھی باہر نہیں آنے دیں گے. کچھ نہ کچھ یہ گیم ڈالیں گے کیونکہ ان کی انا کا مسئلہ ہے. دیکھیں انہوں نے زرداری کو پکڑا, جب تک ڈیل نہیں ہوئی چھوڑا نہیں ہے. نواز شریف کو پکڑا, جب تک ڈیل نہیں ہوئی چھوڑا نہیں. جس بھی سیاستدان کو آج تک پکڑا ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے پاؤں نہیں پکڑے انہوں نے چھوڑا نہیں. عمران خان کا سائفر سے بری ہونا بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے. بہرحال اب فکس میچ پر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے قاضی صاحب نے اچانک عمران خان کو سماعت کے دوران کہا تھا کہ ابھی آپ سائفر کا ذکر نہ کریں کیونکہ اس کی اپیل ہمارے پاس آ سکتی ہے. اب 7 دن کے اندر اندر حکومت اپیل لے کر پہنچ گئی ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا مگر انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے. اپیل میں جو انہوں نے گراؤنڈ لیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور خطرناک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ملزم یہ بات کرے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو کیس ریمانڈ بیک کیا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے اس فکس میچ میں 2 کیسز کا حوالہ دیا ہے کہ جب کسی کو فیئر ٹرائل نہ ملا ہو تو آرٹیکل 10A کے تحت ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے, یعنی منصفانہ ٹرائل ملے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا, کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, تو پھر عدالت اس کیس کو واپس بھیجتی ہے ٹرائل کورٹ کو اور کہتی ہے کہ آپ اس پر فیصلہ دوبارہ کریں. 2.5 مہینے کمپنی سرکار سائفر کیس ہائی کورٹ میں لڑتی رہی مگر انہوں نے کیس واپس بھیجنے کا نہیں کہا. آخر میں جب انہیں لگا کہ ہمارا کھیل بگڑ گیا ہے تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا. پھر قاضی صاحب نے عمران خان سے کہا کہ آپ سائفر پر بات نہ کریں, وہ کیس یہاں آ سکتا ہے. اب یہی گراؤنڈز لے کر اپیل کی گئی ہے کہ اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے, یعنی دوبارہ ٹرائل کورٹ کے پاس بھیجا جائے, دوبارہ سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا جائے جس نے عمران خان کو 10 سال کی سزا دی تھی کہ دوبارہ ٹرائل کرو. اور کیونکہ اب ان کے پاس ایک پورا ٹیمپلیٹ ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, یہ آپ جج سے کہیں گے کہ یہ ساری غلطیاں پر کرو جیسے فل ان دا بلینک ہوتا ہے. تو اب یہ فل ان دا بلینک کروانا چاہتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ فکس میچ کھیل کر. ایک تو یہ آپشن ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈونلڈ لو کا بیان نہیں پیش کرنے دیا گیا, پھر انہوں نے گواہان کی بات کی کہ وہ پیش نہیں ہوئے. تو کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر ممکنہ اینگل سے کور کر لیا جائے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تفصیلی فیصلہ دیں گے وہ جس بھی اینگل سے ہوگا, انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ ابھی ہم درخواست دے رہے ہیں, تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب اس فکس میچ کو کس لیول پر جا کر کھیلتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب سائفر کا معاملہ قاضی کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سائفر دیکھنا تو گناہ ہے, میں نہیں دیکھ سکتا. آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس اس سے پہلے عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے دوران یہ کیس گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کو دیکھنا بھی گناہ ہے, میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو بغض عمران سے بھرے بیٹھے ہیں وہ کیا گول کھلاتے ہیں اس کیس میں. ناظرین اکرام, قاضی صاحب کا اصل امتحان عید کے بعد آ رہا ہے. امتحان ہے 2 چیزوں پر. ایک جو ٹریبیونل بنایا گیا اور الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز کے خلاف سپریم کورٹ چلا گیا ہے, کیا قاضی صاحب اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ وہ 13 جنوری کو ایک فیصلہ دے چکے ہیں جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا اور وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب دوبارہ یہ دیکھنا ہے. یاد رہے 13 جنوری کو 6 ججوں نے خط نہیں لکھا تھا, یہ دباؤ نہیں تھا. ابھی جو خط آیا ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج کا, یہ بھی اس وقت نہیں آیا تھا. تو قاضی پر دباؤ تو رہے گا. پھر اس سے بڑا کیس انسداد دہشت گردی جج کے خط کا کیس ہے. اب یہ مداخلت تو قاضی صاحب کے اپنے زمانے میں ہو گئی ہے, جو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میرے زمانے میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. تو جج محمد عباس سرگودا والے جو ہیں ان کا کیس سامنے آ چکا ہے. پیچھے کا یہ کہتے تھے کہ پیچھے کا نہ بتائیں, آج کا بتائیں. تو یہ کیس بھی بڑا اہم ہوگا اور قاضی کا فیوچر ڈیفائن ہونے جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اپنے پیچھے کس طرح کی لیگسی چھوڑ کر جاتے ہیں. کیا یہ جسٹس کارنیلیس کی لیگسی چھوڑ کر جاتے ہیں
یا یہ کوئی اور لیگسی چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔